السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر دورہ قرآن کرنا ہے، اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں، اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ بھی اس ثواب میں حصہ لے سکیں۔ ہمارا 5واں سپارہ انشاءاللہ سٹارٹ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مصافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة فلا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما۔ اور حرام ہے وہ عورتیں جو کسی دوسرے مرد کے نکاح میں ہو مگر وہ جو تمہاری باندیاں ہیں۔ یہ مقرر ہے یا لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر، اور تمہارے لیے حلال ہیں وہ عورتیں جو ان کے علاوہ ہیں۔ تم اپنے مالوں کے بدلے طلب کرو اس حال میں کہ تم پاک دامنی کرنے والے ہو، بدکاری کرنے والے نہ ہو۔ بس جن عورتوں سے نفع حاصل کر لو ان کے مہر دے دو جو مقرر ہو چکے ہیں، اور تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ مقررہ مہر کے بعد آپس کی رضامندی سے کسی بات پر راضی ہو جاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے اور حکمت والا ہے۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے ماں قبل میں جو آیتیں گزری ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے محرمات بتائی ہیں کہ مرد کا کن کن عورتوں سے نکاح کرنا وہ جائز نہیں ہے۔ تو ان آیات میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وہ عورتیں بھی مرد کے لیے جائز نہیں ہیں جو کسی اور کے نکاح میں ہیں، چاہے رخصتی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ جو کسی کے نکاح میں ہیں وہ کوئی دوسرا مرد ان کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ ان سے کسی طریقے یا اس کا شوہر وفات پا جائے یا اس کو طلاق دے دے، اس کو اپنے نکاح سے نکال دے، تو صرف اس وقت کیا ہے وہ کسی دوسرے مرد کے لیے حلال ہو سکتی ہیں، ورنہ نہیں ہو سکتی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں وہ باندیاں جو کافروں کے علاقے سے مال غنیمت کے طور پر آ جاتی ہیں اور اس کو پھر امیر المومنین مسلمانوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، اگرچہ وہ پہلے سے کسی اور کے نکاح میں تھیں، تو جب وہ مسلمانوں کے پاس آ جاتی ہیں تو ان کے ساتھ تم جمع کر سکتے ہو، اس چیز کی تمہیں اجازت ہے، کیونکہ قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جو مال غنیمت میں عورتیں آتی ہیں وہ عورتیں اب ان کی ملکیت میں ہو جاتی ہیں جن کو امیر المومنین وہ تقسیم کر دیں۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جن عورتوں کے ساتھ تم نے نکاح کیا اور ان سے نفع حاصل کیا تو ان کا حق مہر جو مقرر کر چکے ہو وہ پورا پورا دے دو۔ ہاں اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ آپس کی رضامندی سے کسی بات پر راضی ہو جاؤ، یعنی اگر عورت اپنی آپس کی رضامندی سے تمہیں معاف کر دیتی ہے یا تمہیں کم کر دیتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح اگر مرد عورت کو جو حق مہر مقرر کیا اس سے زیادہ دے دیتا ہے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحسنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف۔ اور تم میں سے جس شخص کو حق مہر دینے کی طاقت نہ ہو یہ کہ وہ نکاح کرے مسلمان آزاد عورت کے ساتھ، پس تم تو آپس میں ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات، تو آپس کی ایمان والی باندیوں سے نکاح کر لو جو تمہاری مملوکہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں تمہارے ایمان کو، تمہارا باز سے ہے، پس تم ان سے نکاح کر لو ان کے آقا کی اجازت کے ساتھ، اور تم دو ان کو ان کا حق مہر قاعدے کے مطابق محسنات غیر مسافحات، جو منکوحہ نہ اعلانیہ بدکاری کرنے والی ہوں اور نہ خفیہ بدکاری کرنے والی ہوں، ولا متخذات اخدانی، اور نہ چھپے چھپے دوست بنانے والی ہوں، فَإِذَا أُحْسِنَّ فَإِنْ آتَيْنَا، بس جب وہ باندیاں نکاح میں آ جائیں، فَإِنْ آتَيْنَا بِفَاحِشَةٍ، بس اگر وہ لے کے آئیں بے حیائی کا کام، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْسَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، بس ان پر آدھی سزا ہے جو آزاد عورتوں کی سزا ہے، ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ، یہ اس لیے کہ تم میں سے زنا میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو، وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ کہ صبر کرو بہتر ہے تمہارے لیے، وَاللَّهُ غَفُورٌ رحیم، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اپنی مملوکہ باندیوں سے تو بلا نکاح بھی جمع کرنا جائز ہے، اور اپنی باندی سے نکاح کرنا درست بھی نہیں ہے، اور نہ ہی اس کی حاجت ہے، کیونکہ اس سے جمع بھی حلال ہے اور اس سے جو اولاد ہوگی وہ بھی اس کے ساتھ اس کا نسب ثابت ہو جائے گا۔ البتہ کسی دوسرے مسلمان بھائی کی باندی سے نکاح کرنا تو یہ نکاح کرنا درست تب ہوگا جب اس کا مالک اسے اجازت دے دے نکاح کرنے کی، اور جو مہر مقرر کر دیا گیا وہ خوبی کے ساتھ ادا کر دیا جائے، اس مہر کا مالک اس باندی کا آقا ہی ہوگا۔
جو شخص آزاد عورت سے نکاح کرنے کی قدرت رکھتا ہو وہ باندی سے نکاح نہ کرے۔ یہ کس کا مذہب ہے؟ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک شرط ہے۔ بہرحال باندی سے اگر کوئی نکاح کرتا ہے تو پھر اس میں اجازت ہے کہ وہ کیا ہے، اس کے آقا کی اجازت کے ساتھ اس کے ساتھ نکاح کر لے اور حق مہر اس کے سپرد کر دے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں، ایمان ہی وجہ فضیلت ہے، یعنی مرتبہ مومن باندی مرتبہ ایمانیہ میں آزاد عورت کے مقابلے میں بڑی ہوئی ہوتی ہے، اس کے نکاح سے عار نہ کریں اور باندی کے آقا کی اجازت سے اس سے نکاح کر لیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن باندیوں سے نکاح کر لو جو پاک دامن ہوں، اور کیا وہ اعلانیہ زنا کرنے والی نہ ہوں اور خفیہ طور پر دوست بنانے والی بھی نہ ہوں۔ پاک دامن عورت ہی نکاح کے لائق ہوتی ہے، آزاد ہو چاہے وہ باندی ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب باندیاں نکاح میں آ جائیں اور اس کے بعد زنا کا ارتکاب کر لیں تو ان کی آدھی سزا ہے جو آزاد عورت کی مقرر کی گئی ہے۔ اگر وہ زنا کر بیٹھی، جہاں آزاد عورتوں سے غیر شادی شدہ آزاد عورتیں مراد ہیں، غیر شادی شدہ عورت اگر زنا کرے تو اس کی سزا 100 کوڑے ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے باندی کی اگر زنا کرتی ہے تو اس کی سزا 50 کوڑے ہے۔ شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو اس کی سزا رجم ہے، یعنی پتھر مار دینا ہے، کیونکہ رجم میں تنصیف نہیں ہو سکتی، یہ سزا عادی نہیں ہو سکتی، لہٰذا اگر کوئی باندی بھی زنا کرے گی شادی شدہ ہے تو اس وقت اس کو بھی یہی سزا دی جائے گی، رجم کیا جائے گا۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ اللہ چاہتا ہے کہ بیان کر دے تمہارے لیے اور تم کو بتلا دے طریقے ان لوگوں کے جو تم سے پہلے تھے، اور یہ کہ وہ تمہاری توجہ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا۔ اور اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول فرمائے، اور جو لوگ خواہشات نفسانی کے پیچھے چلتے ہیں وہ چاہتے ہیں تم بڑی بھاری کجی میں پڑ جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ تخفیف کا ارادہ فرماتا ہے، اور انسان کمزور پیدا کیا گیا۔ ان آیات میں اول تو ارشاد فرمایا اللہ نے جو حکم دیے اور زندگی گزارنے کے طریقے بتائے اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ تم سے پہلے جو صالحین تھے اللہ نے ان کے طریقے بھی تمہیں بتا دیے تاکہ تم سمجھ جاؤ کہ گزشتہ امتوں کے لیے بھی احکام آئے اور انہوں نے اس پر عمل کیا۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ تمہارے لیے احکام میں وہ تخفیف فرما دے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کمزور پیدا کیا، لہٰذا ہمارے دین میں سختیاں اور مشکلات نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین میں نرمیاں پیدا کی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ اے ایمان والوں، آپس میں ایک دوسرے کے مالوں کو ناحق طریقے سے نہ کھاؤ مگر یہ کہ کوئی تجارت آپس کی رضامندی سے ہو، اور مت قتل کرو اپنی جانوں کو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر بڑا مہربان ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ اور جو شخص زیادتی اور ظلم کرے گا ان قریب ہم اسے دوزخ میں داخل کر دیں گے، اور یہ اللہ پر آسان ہے۔ اس آیت میں یہ ارشاد فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے پر نہ کھاؤ۔ باطل طریقے کون سے ہوتے ہیں؟ باطل طریقے کئی طرح کے ہوتے ہیں، مثلا سود لے کر، جوا بازی کر کے، چھین کر، چوری کر کے، خیانت کر کے، اس طرح دوسرے غیر شرعی طریقوں سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ۔ اگر اللہ فرماتے ہیں کہ اگر آپس کی رضامندی سے تجارت ہو رہی ہے، خرید و فروخت ہو رہی ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، یہ جائز طریقہ ہے، ہاں آپس کی رضامندی سے ایک دوسرے سے لے سکتے ہو۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں حرام مال کھا کر اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، اور بعض حضرات نے اس کی تفسیر یوں کی ہے لا یقتل بعضکم بعضا، کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کرو۔ بعض مفسرین نے فرمایا اس میں خودکشی کی ممانعت فرمائی گئی ہے۔ اس زمانے میں قتل و غارت کی بہت کثرت تھی، مسلمان کو قتل کر دیتا تھا، لسانی اور صوبائی عصوبتوں کی وجہ سے اور طرح طرح کی جاہلانہ باتوں کی وجہ سے خون ریزی کا بازار گرم رہتا تھا، دشمنوں نے مسلمانوں کی آپس کی جنگ و جدال پر آمادہ کر رکھا تھا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے کسی دوسرے مسلمان کو قتل کرنا حرام ہے، اسی طرح اپنی جان کو بھی قتل کرنا حرام ہے۔ خودکشی حرام ہے، یہاں پر اللہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص خودکشی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے دوزخ میں داخل کریں گے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم
سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ جن چیزوں سے تمہیں منع کیا جاتا ہے ان میں بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کرو، ہم تمہارے گناہوں کا کفارہ کر دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ میں داخل کر دیں گے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو حکم دے رہے ہیں کہ کبائر سے بچتے رہو، اگر کبائر سے بچو گے تو صغیرہ اللہ فرماتے ہیں وہ ہم بلا توبہ کے بھی معاف کر دیں گے۔ کبائر میں شرط یہ ہے کہ جب تک توبہ نہ کی اس وقت تک وہ معاف نہیں ہوتے، اور صغیرہ گناہ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ انسان جب کوئی نیک اعمال کرتا ہے تو ان نیک اعمال کی وجہ سے انسان کے اللہ تعالیٰ صغیرہ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ بہرحال پھر کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں؟ جن گناہوں کے بارے میں ایک قاعدہ کلیہ ہے، ویسے تو اگر گنوانے لگ جائے تو ڈھیروں ڈھیر ہیں، لیکن ایک قاعدہ کلیہ ہے کہ جن گناہوں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیثیں آئی ہیں وہ کبیرہ گناہ ہے، اور جن گناہوں کی احادیث نہیں آئی ہیں وہ صغیرہ گناہ ہے۔ بہرحال یہ ایک قاعدہ کلیہ یاد رکھ لیں، اگر میں گنوانے لگی تو بہت ٹائم ہو جائے گا۔ گناہ تو کئی ہیں لیکن ایک قاعدہ کلیہ ہے کہ جن گناہوں کے بارے میں احادیث وارد ہوئی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی وعید پر وہ کبیرہ گناہ ہیں، اور اگر وعید پر احادیث نہیں آئی تو وہ صغیرہ گناہ ہے۔ فلا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله ان الله كان بكل شيء عليما۔ اور تم کسی ایسی چیز کی تمنا نہ کرو جس کے ذریعے اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ مردوں نے جو اعمال کیے ان کے لیے ان کے اعمال کا حصہ ہے، اور عورتوں نے جو اعمال کیے ان کے لیے ان کے اعمال کا حصہ ہے، اور اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، اور ہم نے بنایا ہر ایک موالی کے لیے مما ترک الوالدان والاقربون، حصہ وہ جو چھوڑا والدین نے اور قریبی رشتہ داروں نے، والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اور جن لوگوں سے تمہارا معاہدہ ہوا ان کو ان کا حصہ دے دو، بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ حضرت سلمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، مرد جہاد کرتے ہیں اور ہم جہاد نہیں کرتے، ان کا میراث میں بھی دگنا حصہ ہے، اگر ہم مرد ہوتے تو ہم بھی جہاد کرتے اور ہم کو بھی میراث میں دگنا حصہ ملتا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت بالا نازل فرمائی کہ بعض حضرات یوں کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے میراث کے حصے بیان کر دی ہیں للذکر مثل حظ الانثیین فرمایا، تو عورتوں نے کہا کہ ہم زیادہ حصے کے مستحق ہیں کیونکہ ہم ضعیف ہیں اور مرد قوی ہیں اور انہیں روزی حاصل کرنے پر قدرت زیادہ ہے، تو تب اللہ تعالیٰ نے آیت بالا نازل فرمائی۔ بہرحال جو بھی شان نزول ہو تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مرد اور عورتیں ہر کسی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اپنی جگہ پر رکھا ہے، ہر کسی کے اپنے اپنے اعمال ہے، جس نے جو اعمال کیے اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا۔ آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ مردوں کو جو حصے زیادہ دیے گئے اس میں بھی ایک حکمت ہے، کیونکہ مردوں کے اوپر ذمہ داریاں زیادہ ہیں۔ مرد کو تمام اپنے گھر والوں کی کفالت کرنی ہوتی ہے، جبکہ عورت کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ہے۔ عورت کو جو حصہ ملتا ہے وہ تو صرف اس کا اپنا ہے، اس کو اس کے حصے کے ذریعے کوئی کفالت نہیں کرنی ہوتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور جن لوگوں سے تمہارا معاہدہ ہوا ہے ان کو ان کا حصہ دے دو، اس میں عقد موالات کا ذکر ہے۔ زمانے جاہلیت میں یہ تھا کہ دو شخص آپس میں یوں اقرار کر لیتے تھے کہ ہماری تمہاری آپس میں دوستی ہے، جب ہم میں سے کوئی جنایت کرے گا تو اس کی دیت دوسرا دے گا، اور جب ہم دونوں میں سے کوئی مر جائے گا تو اس کے مال کا وارث بھی ہوگا۔ بہرحال ہر شخص کو مولاً موالات کہا جاتا تھا، اور اسلام میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو باقی رکھا، جہاں تمام رشتہ داروں کو دینے کے بعد، اسباط کو دینے کے بعد، ذوی الارحام کو دینے کے بعد مولاً موالات کو بھی میراث ملے گی۔ یہ حکم منسوخ نہیں ہوا۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعناكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان اللہ کان علیا کبیرا۔ مرد عورتوں پر حاکم ہیں اس سبب سے کہ اللہ نے ان میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور اس سبب سے کہ مردوں نے اپنے مالوں میں سے خرچ کیا، سو جو عورتیں نیک ہیں وہ اطاعت کرنے والی ہیں، مرد کی عدم موجودگی میں بحفاظت الہی نگہبانی کرنے والی ہیں، اور جن عورتوں کی بدخوئی کا تمہیں ڈر ہو ان کو نصیحت کرو اور انہیں لیٹنے کی جگہوں میں تنہا چھوڑ دو اور ان کو مارو، سو اگر وہ تمہاری فرما برداری کریں تو ان پر زیادتی کرنے کے لیے بہانے نہ ڈھونڈو، بے شک اللہ تعالیٰ رفت والا ہے، بڑا ہے۔
حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کے شان نزول کے بارے میں یوں بیان کیا، ایک شخص نے اپنی بیوی کو تماچا مار دیا، وہ عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فریاد لے کر حاضر ہوئی، اس کے گھر والے بھی ساتھ تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قصاص ہوگا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ آیت کے نزول کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم نے ایک بات کا ارادہ کیا اور اللہ نے دوسری بات کا ارادہ کیا۔ آیت بالا میں اول تو یہ فرمایا کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے، اور ساتھ اس کے دو سبب بیان کر دیے۔ اول یہ کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، جس میں یہ بھی ہے کہ عموماً مردوں کی سمجھ زیادہ ہوتی ہے، ان کی فکر بہت کچھ نشیب و فراز آتا رہتا ہے، لہٰذا اس لیے عورتوں کی عقل ناقص ہوتی ہے، اور اس وجہ سے بھی کہ مرد جو ہیں ان کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے، وہ عورت کا نان نفقہ، روٹی کپڑا، وہ سارا کچھ پورا کرتا ہے، لہٰذا اس وجہ سے بھی مردوں کو عورتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ نیک عورتیں فرما برداری کرنے والی عورتیں اللہ کی فرما برداری کرتی ہیں اور شوہر کی فرما برداری کرتی ہیں، اور مرد گھر پر موجود نہ ہو تب بھی اپنی آبرو اور شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت اور نگہداشت کی ان کو توفیق دی ہے، انہیں برائیوں سے بچایا ہوا ہے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وہ عورت جو بے حیائی کا کام کرے یا کیا ہے اپنے شوہر کی عزت کی حفاظت نہ کرے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ شوہر کو حق ہے کہ کیا ہے اس کو نصیحت کرے سب سے پہلے، اگر پھر بھی وہ نصیحت حاصل نہیں کرتی تو اس کو اس کی جگہوں میں علیحدہ چھوڑ دے، ان کے بستروں میں ان کو علیحدہ چھوڑ دے تاکہ وہ نصیحت حاصل کر سے۔ ہو سکتا ہے کہ علیحدہ چھوڑ دینے کی وجہ سے ان کو اپنی حرکت پر شرمندگی ہو اور وہ یہ حرکت چھوڑ دیں، اور اگر بالفرض پھر بھی وہ نہیں مانتی تو ان کو پھر مارنے کا بھی حکم دیا گیا کہ ان کو مارو تاکہ وہ سیدھے راستے پر آ جائیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ اگر بالفرض وہ سیدھا راستہ اختیار کر دیتی ہیں اور اپنے پچھلے گناہ کی معافی مانگ لیتی ہیں تو اللہ فرماتے ہیں پھر ان کے لیے کوئی تکلیف کا راستہ تم اختیار نہ کرنا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ اور اگر تم کو شوہر اور بیوی کے آپس میں اختلاف کا ڈر ہو تو بھیج دو ایک آدمی فیصلہ کرنے والا مرد کے خاندان سے اور ایک آدمی فیصلہ کرنے والا عورت کے خاندان سے، اگر دونوں اصلاح چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا خبردار ہے۔ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ میاں بیوی تو روزانہ رات دن کا ساتھ ہے، ان میں کوئی نہ کوئی ایسی بات پیش آ ہی جاتی ہے جو ایک دوسرے کو ناگوار لگتی ہے۔ اگر بھی فرض کوئی ایسی باتیں آ جائیں جس کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان مخالفت ہو جائے اور دونوں علیحدہ علیحدہ ہو جائیں تو اللہ فرماتے ہیں مرد کے خاندان کا ایک آدمی اور عورت کے خاندان کا ایک آدمی وہ بیچ میں پڑھ کے ان کی آپس میں موافقت ڈال دیں تاکہ کیا ہے بات حد سے زیادہ نہ بڑھ جائے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اور قرابت داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اور پاس والے پڑوسی کے ساتھ، دور والے پڑوسی کے ساتھ، پہلو کے ساتھی کے ساتھ، مسافر کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ جو مالکانہ طور پر تمہارے قبضے میں ہیں اچھا سلوک کرو۔ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، بے شک اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور شیخی بگاڑے۔ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا۔ لوگوں میں سے وہ جو بخل کرتے ہیں اور حکم دیتے ہیں لوگوں کو بھی بخل کا، اور وہ چھپاتے ہیں جو اللہ نے ان کو عطا کیا اپنے فضل سے، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب۔ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا فماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما۔ جو لوگ کنجوسی کرتے ہیں اور لوگوں کو کنجوسی کا حکم دیتے ہیں اور جو کچھ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا اسے چھپاتے ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو لوگوں کو دکھانے کے لیے اور اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور نہ آخرت کے دن پر، اور شیطان جس کا ساتھی ہو سو وہ برا ساتھی ہے، اور کیا نقصان ہے ان کا اگر وہ ایمان لے آئیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور خرچ کریں اس میں سے جو اللہ نے ان کو دیا، تو ہے اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا، بے شک اللہ تعالیٰ ظلم نہیں فرمائے گا ذرا برابر بھی، اور اگر نیکی
ہوگی تو اس کو چند در چند کر دے گا اور اپنے پاس سے بڑا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جو آیات ہیں اس میں عبادت کا حکم فرما رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ در حقیقت اللہ نے انسان کو عبادت کے لیے ہی پیدا فرمایا، اس لیے بار بار قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اس بات کی یاد دہانی کرواتے رہتے ہیں کہ سب سے بڑی عبادت توحید ہے۔ شرک ختم ہو جائے، توحید آ جائے اور شرک ختم ہو جائے تو یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ اس کے بعد سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حقوق اللہ کا ذکر کیا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ حقوق العباد کا ذکر کر رہے ہیں کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ سب سے پہلے ماں باپ کا ذکر کیا اس لیے کہ ماں باپ کا بہت بڑا رتبہ ہے، بہت بڑا درجہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرماتے ہیں پڑوسیوں کے ساتھ، ساتھ والے ساتھی کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ، سب لوگوں کے ساتھ تم کیا ہے اچھا سلوک کرنا۔ پڑوسیوں کے بارے میں بہت ساری احادیث وارد ہوئی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبرائیل علیہ السلام مجھے برابر پڑوسیوں کے بارے میں حسن سلوک کی وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے یہ خیال ہوا کہ وہ پڑوسی کو وارث ہی نہ بنا دیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پڑوسیوں میں اللہ کے نزدیک سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے ساتھ تعلقات اور حسن سلوک میں سب سے بہتر ہو۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کیسے پتہ چلے گا میں نے اچھا عمل کیا ہے یا برا عمل؟ آپ نے فرمایا جب تو اپنے پڑوسی سے سنے کہ تیرے بارے میں کہہ رہے ہیں تو نے اچھا کیا تو سمجھ لے واقعی ہی تو نے اچھا کیا، اور جب تم اپنے پڑوسی سے سنو کہ وہ تیرے بارے میں کہہ رہے ہیں تو نے برا کیا تو سمجھ لے کہ واقعی ہی تو نے برا کیا۔ بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو لوگ کیا ہے بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں اور چھپاتے ہیں جو اللہ نے ان کو عطا کیا اپنے فضل سے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے میں نے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار حسیت کرتے ہیں کہ میرے راہ میں خرچ کرو، تو جن لوگوں کو اللہ نے مال عطا کیا وہ حقیقت میں اللہ کا ہی ہے، تو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اس کو خرچ کرتے اللہ کے راستے میں، لیکن اس کو خرچ نہیں کرتے اور چھپا چھپا کر رکھتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگ جہنم میں داخل ہوں گے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں لیکن لوگوں کو دکھلانے کے لیے، ان کی نیت یہ نہیں ہوتی کہ بھئی ہمیں ثواب ملے گا، بلکہ یہ ہوتی ہے کہ دنیا والے ہم پر فخر کریں گے بھئی کتنا مال اس نے خرچ کیا، تو اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں یہ بھی دوزخ میں رہیں گے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ان کا کیا جانا تھا اگر یہ اللہ پر جو ہمیں آخرت پر ایمان لے کر آتے، بلکہ فائدہ ہی ہو جانا تھا نا ان کا۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فِي شَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، پس کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ کو ان پر گواہ لے کر آئیں گے۔ اس آیت میں میدان آخرت کا ایک منظر بیان کیا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن حضرات انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی امتوں کے ساتھ آئیں گے اور ہر نبی اپنی امت کے بارے میں گواہی دے گا کہ یہ لوگ عقائد و اعمال کے لحاظ سے ایسے ایسے تھے۔ ان لوگوں کی گواہیوں پر حضرت خاتم الانبیاء سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے، یہ حضرات سچ فرما رہے ہیں اور ان کی گواہی صحیح ہے۔ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بهم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا، بس جس دن وہ لوگ آرزو کریں گے جنہوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی، اے کاش ان پر زمین برابر کر دی جاتی اور یہ لوگ اللہ سے کوئی بات بھی نہ چھپائیں گے۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ آخرت کے بارے میں ہی بیان کر رہے ہیں۔ وہ لوگ جو دنیا میں اللہ کی نافرمانی کرتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے تھے، تو جب قیامت والے دن عذاب وغیرہ سب کچھ اپنے سامنے دیکھ لیں گے تو اس وقت خواہش کریں گے کاش ہم پر زمین برابر کر دی جائے اور ہم زمین میں دوبارہ چلے جائیں، لیکن اس وقت ایسا نہیں ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابر السبیل حتى تغتسلوا، اے ایمان والوں اس حال میں کہ تم نشے میں ہو نماز کے پاس نہ جاؤ یہاں تک کہ تم جان لو کیا کہہ رہے ہو، اور نہ اس حالت میں نماز کے پاس جاؤ جبکہ تم پر غسل فرض ہو چکا ہو، مگر یہ کہ راستے سے گزرنے والے ہو، یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ وَإِن كُنتُمْ، اور اگر تم مرضى مریض ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، وجاء احد منکم، یا آئے تم میں سے کوئی ایک من الغائط، قضاء حاجت سے، او لامستم النساء، یا تم نے چھوا ہو عورتوں کو، فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم ان اللہ کان عفوا غفورا، پس اگر تم سفر سے آئے ہو، مریض ہو، یا تم میں سے کوئی ایک قضاء حاجت سے آیا ہو، یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو، پس تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو اور اپنے چہروں کا مسح کرو اور اپنے ہاتھوں کا، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور بخشنے والا ہے۔ اس آیت میں اول تو یہ فرمایا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ، اگر کوئی حالت نشہ میں ہو تو اس وقت تک نماز نہ پڑھے جب تک کہ ہوش و حواس میں نہ آ جائے،
یہ حکم ابتدائی اسلام میں تھا جب تک کہ شراب پینا حرام نہ تھی، لیکن جب شراب پینا حرام ہوگی تو اس وقت تو پھر خیر یہ حکم کیا رہا، شراب پینا ہی حرام ہے، تو نماز میں آنے کا، پی کر آنے کا تو حکم ہی دور کی بات ہے۔ بہرحال اللہ منع فرما رہے ہیں کہ نماز اس حالت میں نہ آؤ کہ تم نشے میں ہو، کیونکہ تم نہیں جانتے اس وقت کہ تم کیا کہہ رہے ہو، اپنے آپ کو بد دعا دے رہے ہو یا اللہ کی تعریف کر رہے ہو۔ آگے دوسرا اس کا سبب نزول یہ ہے کہ حضرت اسلح بن شریق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا کجاوا باندھا کرتا تھا۔ ایک رات مجھ پر غسل فرض ہو گیا، ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے سے موت یا مرض کا اندیشہ ہو گیا، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو اللہ نے فرمایا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ آؤ، نہ اس حالت میں آؤ تم نماز کے قریب کہ تم جنبی ہو۔ ہاں راستے سے گزرنے والے ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ تیمم کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کو حدث لاحق ہو گیا، چاہے وہ حد سے اصغر ہے یا حد سے اکبر ہے، تو اللہ فرماتے ہیں پانی نہیں ہے تو اس وقت اس کو حکم دیا گیا تم کیا کر لو، تیمم کر لو پاک مٹی سے۔ پھر تیمم کا آگے طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ زمین کے اوپر ہاتھ مارو اور ایک ضرب لگاؤ، اپنے چہرے سے مسح کرو اس کا، اور پھر ہاتھ مارو، دوسری ضرب لگاؤ اور اپنے ہاتھوں کا مسح کر لو۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالة ویریدون ان تضلوا السبیل، کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، وہ گمراہی کو خریدتے ہیں اور یہ ارادہ کرتے ہیں کہ تم راہ سے بھٹک جاؤ۔ واللہ اعلم باعدائکم، اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو۔ وکفی باللہ ولیا، اور اللہ کافی ہے کارساز۔ وکفی باللہ نصیرا، اور کافی ہے اللہ مددگار۔ من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، لوگوں میں سے وہ جو یہودی ہیں وہ تحریف کرتے ہیں، بدل دیتے ہیں کلمات کو اس کی جگہ سے۔ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، اور کہتے ہیں ہم نے سنا ہم نے نافرمانی کی۔ وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَ لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، اور کہتے ہیں سن لیں اس حال میں کہ نہ سننے والے ہوں، اور اپنی زبانوں کو موڑتے ہیں اور دین میں تان کرتے ہیں اور رائنا کا لفظ بولتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اور اگر بے شک وہ کہتے ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا، اور آپ سن لیجئے ہم پر نظر کر دیجئے۔ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ان کے لیے بہتر ہوتا، وَأَقْوَمُ، اور زیادہ درست ہوتا۔ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، بس لیکن اللہ نے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے لعنت کی۔ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، سو ایمان نہیں لائیں گے مگر تھوڑے سے آدمی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ دوبارہ یہودیوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ ایک یہودیوں کا عالم تھا رفع بن زید، یہودیوں کا ایک چودھری تھا یا عالم تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا تو اپنی زبان موڑ کر بات کرتا تھا، پھر اس اسلام میں تانا زنی شروع کر دی اور احکام اسلام میں عیب نکالنے شروع کر دیے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت بالا نازل فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے تورات کا علم دیا، باوجود یہ کہ اس میں وہ عمل کرتے لیکن انہوں نے اس میں تحریف کر دی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہودی علماء حق جانتے ہیں لیکن پھر بھی وہ اسلام قبول نہیں کرتے، وہ اس بات کو جانتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے لیکن پھر بھی وہ آپ کی دشمنی میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر وہ کہتے ہم نے سن لیا ہم نے اطاعت کی تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ آگے ایک اور یہودیوں کی خبیث عادت کا ذکر کیا گیا جو ماں قبل میں بھی ذکر ہو چکا ہے کہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب ملتے تو رائنا کا لفظ بولتے۔ رائنا کے دو معنی ہیں، ایک معنی تو رائنا کہ ہماری رعایت کریں، اور ایک معنی ہے رائنا کا اس میں بد دعا آتی ہے، تو یہ رائنا بول کے بد دعا والا معنی لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسلمانوں کو بھی اس بات سے منع کر دیا کہ رائنا کا لفظ بولو ہی نہیں، بلکہ تم کیا ہے انظرنا کا لفظ بولو۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها علی ادبارها او نلعنهم کما لعنا اصحاب السبت وکان امر اللہ مفعولا۔ اے لوگوں جن کو کتاب دی گئی، ایمان لو اس پر جو ہم نے نازل کیا، اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو مٹا دیں پھر ان کو الٹی جانب کی طرف بنا دیں یا ان پر لعنت کر دیں، جیسے کہ ہم نے ہفتے کے دن والوں پر لعنت کی تھی، اور اللہ کا حکم پورا ہونے والا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روسا یہود سے بات کی جن میں سے عبداللہ بن سوریہ اور قعب بن اسد بھی تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا اے یہودیوں اللہ سے ڈرو، اسلام قبول کرو، اللہ کی قسم تم جانتے ہو کہ جو دین میں لے کے آیا ہوں وہ حق ہے، اے محمد اس کو وہ حق ہے۔ کہنے لگے کہ اے محمد ہم اس کو نہیں پہچانتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت بالا نازل فرمائی کہ اہل کتاب جو کتاب ہم نے نازل کی اس پر ایمان لے آؤ جو کتاب تمہیں دی گئی ہے، یعنی تورات شریف، یہ کتاب اس کی تصدیق کرنے والی ہے۔
اگر تم ایمان نہیں لے آئے تو اللہ تعالیٰ بطور سزا کے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے چہروں کو بالکل مٹا دیا جائے گا یا تمہارے چہروں کو الٹی جانب کر دیا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم پر لعنت کر دی جائے گی جیسے کہ ہفتے والوں پر لعنت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جب منع فرمایا تھا کہ ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا اور آزمائش کے طور پر ہفتے والے دن خوب ابھر ابھر کے مچھلیاں آتی تھیں، تو انہوں نے کیا کیا، ہفتے سے ایک دن پہلے جال ڈالا، ہفتے کو جب مچھلیاں جال میں پھنس گئی تو اتوار کو نکال لیا اور کہا کہ ہم نے کون سا کوئی ہفتے والے دن مچھلیوں کو پکڑا ہے۔ تو اس کی وجہ سے اللہ کو ان پر عذاب آیا اور وہ بندر اور خنزیر بن گئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم بھی باز نہ آئے تو ان کی طرح تمہارے بھی چہرے کیا ہیں، مسخ کر دیے جائیں گے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ بے شک اللہ اس کو نہیں بخشے گا جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، اور بخش دے گا اس کے سوا جس کو چاہے گا، اور جو شرک کرے گا اللہ کے ساتھ پس تحقیق اس نے بڑے گناہ کا ارتکاب کیا۔ اس آیت میں اس بات کا واضح طور پر اعلان کر دیا، شرک کرنے والا جو بغیر ایمان لائے مر جائے اس کی بخشش کبھی بھی نہیں ہوگی، اور شرک کے علاوہ جو دوسرے گناہ ہیں اللہ جن کو چاہیں گے معاف فرما دیں گے اور جس گناہ پر چاہے گا عذاب دے گا۔ شرک بہت بڑا جرم ہے۔ پیدا کیا اللہ نے، زندہ وہ رکھے گا، کھانے پینے کی وہ حاجتیں پوری کرے گا، عبادات میں یا استعانت میں یا ایسی تعظیم میں جو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ذبح ہے کسی دوسرے کو شریک کر لیا جائے، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ یہ تو بہت بڑی حماقت اور سفاہت ہے اور ناانصافی ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ توحید کا حکم فرمایا، صرف اللہ تعالیٰ کو خالق مالک اور رب سمجھیں، صرف اسی کی عبادت کریں، اسی کی ذات صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ شرک کی جگہ جگہ مختلف عنوانات سے تردید فرمائی گئی۔ الم تر الی الذین یزکون انفسهم، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنی جانوں کو پاکیزہ بناتے ہیں؟ بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا، بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے پاکیزہ بناتا ہے اور لوگوں پر کھجور کی گٹھلی کے تاگے کے برابر بھی ظلم نہ ہوگا۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھو کیسے یفترون، وہ افترا کرتے ہیں، جھوٹ باندھتے ہیں اللہ پر، وکفی بہ اثما مبینا، اور کافی ہے اس کے ساتھ ان کا ظاہرہ گناہ۔ گزشتہ آیت میں یہودیوں کی بعض بد حرکتوں کا ذکر کیا تھا، ان میں ان کے ایک فعل بد کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ آیت یہود و نصارہ دونوں فریق کے بارے میں نازل ہوئی، کیونکہ ان لوگوں نے یہ کہا کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا لن يدخل الجنۃ الا من کان ھودا او نصارا، کہ جنت میں داخل کوئی نہیں ہوگا مگر یہودی اور نصرانی۔ اس طرح انہوں نے اپنے نفسوں کا تزکیہ کیا، یعنی اپنے آپ کو بڑا نیک پاک صالح قرار دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پاکیزہ کرتا ہے، یہ ان کی حماقت ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم گناہ پر گناہ کرتے چلے جائیں گے اور اللہ ہمیں اپنا چہیتا بنا لیں گے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو پاک کرتا ہے، ان کے منہ بولنے سے یا ان کی باتیں کرنے سے اللہ ان کو پاک نہیں کر دے گا۔ یہ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا هؤلاء اهدی من الذین آمنوا سبیلا، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، وہ مانتے ہیں بتوں کو اور شیطان کو اور کافروں کے بارے میں کہتے ہیں جو لوگ ایمان لائے ان کی نسبت یہ کافر زیادہ راہ راست پر ہیں۔ اولئک الذین لعنهم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا، اور جس پر اللہ لعنت کر دے اس کے لیے کوئی مددگار نہ پائے گا۔ اس آیت کا شأن نزول بتاتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، یہودیوں کے علماء اور اوسا جو قبیلہ بنو نذیر میں سے تھے مکہ معظمہ پہنچے۔ قریش مکہ نے آپس میں کہا یہ لوگ علماء یہود ہیں، پہلی کتابوں کا علم بھی رکھتے ہیں، ان سے دریافت کرو کہ آیا ہمارا دین بہتر ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین بہتر ہے۔ چنانچہ انہوں نے علماء یہود سے دریافت کیا، ان لوگوں نے یہ جانتے ہوئے کہ قریش مکہ مشرک ہیں اور دین ابراہیمی کو چھوڑ چکے ہیں اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق ہیں، واقعی اللہ کے نبی ہیں، جواب میں کہہ دیا تم لوگ محمد سے اور ان کی اتباع کرنے والوں سے کی نسبت زیادہ بہتر ہو۔ اس پر اللہ نے فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب سے لے کر ملکا عظیما تک کی آیات نازل فرمائی۔ یہودی یہ جانتے ہیں کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے رسول ہیں، وہ آپ کی آمد کے انتظار میں تھے اور جو علامات پہلے سے انہیں معلوم تھی ان کے اعتبار سے آپ کو پہچان بھی لیا تھا، لیکن چند افراد کے علاوہ تمام یہود علماء نے اسلام قبول نہ کیا۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے اللہ کی ان پر لعنت ہے، وہ بھٹکے ہوئے ہیں، اور جس پر اللہ کی لعنت ہو اس کے لیے تم کوئی بھی مددگار نہ پاؤ گے۔ ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نکیرا،
کیا ان لوگوں کو ملک میں کچھ حصہ ہے؟ ایسی صورت میں لوگوں کو وہ ذرا سی چیز بھی نہ دیتے؟ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما۔ کیا ان لوگوں کو ملک میں کچھ حصہ ہے؟ نہیں، کیا وہ لوگ اس چیز پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کیا؟ سو ہم نے آل ابراہیم کو کتاب و حکمت دی اور ہم نے ان کو بڑا ملک عطا کیا۔ سو فمنہم من آمن بہ ومنہم من صد عنہ وکفی بجہنم سعیرا۔ سو ان میں سے بعض اس پر ایمان لائے اور بعض نے اس کی روح گردانی کی اور کافی ہے دوزخ دہکتی ہوئی آگ۔ اہلی کتاب نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو جو کچھ دیا گیا تواضع کی وجہ سے دیا گیا، اور ان کی 9 بیویاں ہیں اور ان کا مقصد بس نکاح کرنا ہے، اس سے بڑھ کر کون بادشاہ ہوگا؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت بالا نازل فرمائی، یہود حق کو تو قبول کرتے نہ تھے، البتہ اعتراضات اور جھوٹے بہانے تلاش کرتے تھے، اور کچھ نہ ملا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت ازواج پر اعتراض کر دیا۔ جب دلائل سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت ثابت ہو گئی اور یہ بھی معلوم ہو گیا نبی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کے خلاف نہ خود چلتے ہیں نہ دوسروں کو چلاتے ہیں، تو اب اللہ تعالیٰ پر اعتراض ہوا، اس نے ایسے شخص کو کیوں نبی بنایا جس کی بیویوں کی تعداد زیادہ ہے؟ اعتراض کرنا یہودیوں کی جہالت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے ہاتھ میں کچھ نہ تھا، اگر ملک کا کچھ حصہ ان کے پاس ہوتا تو کسی کو نکیر کے برابر بھی کچھ نہ دیتے۔ نکیر کہتے ہیں کھجور کی گٹلی کے اندر گڑے کو کہا جاتا ہے، جس کا ترجمہ ہم نے یوں کیا، کسی کو ذرا برابر بھی نہ دیتے، خود تو کسی کو پھوٹی کوڑی دینے کو تیار نہیں ہے، اور اللہ نے اپنے فضل سے جو کچھ کسی کو دیا اس پر بھی یہ حسد کرتے ہیں۔ چونکہ یہودی بنی اسرائیل کی تاریخ سے واقف تھے، اس لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا کہ ہم نے آل ابراہیم کو بھی کتاب دی اور حکمت دی اور ان کو بڑا ملک بھی عطا کیا۔ آل ابراہیم سے آل داود مراد ہے۔ داود علیہ السلام کو اللہ نے اپنی کتاب زبور عطا فرمائی۔ داود اور سلیمان علیہ السلام کو حکومت اور سلطنت بھی عطا فرمائی۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اور بھی انبیاء بھیجے اور ان کو بھی ہم نے بیویاں بھی عطا کی اور ذریت بھی عطا کی۔ بہرحال یہ تو صرف ان کے اعتراضات ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها ليذوقوا العذاب ان اللہ كان عزیزا حکیما۔ بلا شبہ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا، ان قریب ہم ان کو آگ میں داخل کریں گے، جب بھی ان کی کھالیں پک جائیں گی تو ہم ان کی کھالوں کے علاوہ ان کی دوسری کھالیں پلٹ دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لهم فیہا ازواج مطہرۃ وندخلهم ظلا ظلیلا۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ان قریب ہم ان کو جنت میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ان کے لیے اس میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور ہم ان کو گھنے سایوں میں داخل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کا ذکر کرتے ہیں، مومنین کو مسلمانوں کو اور کافروں کو ڈراتے ہیں، وہیں پر ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے انعامات کا بھی تذکرہ کر دیتے ہیں تاکہ مومنین کو تسلی ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، انعامات سے بھی نوازیں گے۔ بالکل عذاب والی آیتیں اللہ تعالیٰ نے بھی منع فرمایا ہے کہ بالکل ہر کسی کو ایسی دہشت نہ پھیلاؤ کہ لوگ ہر وقت ڈرتے رہیں کہ بھئی قبر کا عذاب اس طرح، فلانا عذاب اس طرح، فلانا عذاب، بلکہ دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلو۔ ڈر بھی ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت کی امید بھی ہونی چاہیے تاکہ انسان ذوق و شوق کے ساتھ کیا ہے، عبادت کرے۔ ڈر کی وجہ سے نہ صرف عبادت کرے بلکہ اللہ کی محبت اور ذوق و شوق کی وجہ سے عبادت کرے۔ سب سے پہلے اللہ فرما رہے ہیں وہ لوگ جو کافر ہوں گے اللہ ان کو دردناک عذاب دے گا، جب ان کی ایک کھالیں پک جائیں گی تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو دوبارہ دوسری کھالیں عطا کر دے گا، یہ عذاب ان کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اللہ ان کو داخل کرے گا جنت میں جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، دودھ کی، شراب کی، پانی کی ایسی نہریں ہیں جس میں کیا ہے کبھی ان کا ذائقہ نہیں بدلے گا۔ شراب کی نہر ایسی ہے جس کے پینے والے سے اس کی عقل نہیں بہکے گی اور اس کا ذائقہ انتہائی لذیذ ہوگا، اور اللہ پاکیزہ بیویاں دیں گی جن کو کسی قسم کی کوئی گندگی، کوئی غلاظت نہیں لگی ہوگی، اور اللہ کیا ہے گھنوں سایوں میں داخل کریں گے۔ ان اللہ یامرکم ان تعدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم به ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم فرماتا ہے یہ کہ تم ادا کر دو ایمانتے اس کے اہل کی طرف، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلے کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلے کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ جس چیز کی تمہیں نصیحت فرماتا ہے وہ بہت اچھی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ فتح مکہ کے دن آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان بن طلحہ سے کعبہ شریف کی چابی لے لی تھی۔
ان کے خاندان میں عرصہ دراز سے کعبہ شریف کے کھولنے اور بند کرنے کی خدمت آ رہی تھی، جس کو اہل عرب نے ان کے ذمہ لگا رکھا تھا۔ آپ کعبہ شریف میں داخل ہوئے، وہاں نماز پڑھی۔ جب باہر نکلے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، چابی ہمیں دے دیجئے تاکہ بنی ہاشم بن سقایت الحاج حاجیوں کو پانی پلانا اور صدانات البیت دونوں جمع ہو جائیں۔ اور بعض روایت میں آتا ہے عباس بن عبد المطلب نے یہ سوال کیا کہ آپ نے ان دونوں میں سے کسی کو بھی چابی نہ دی۔ جب آپ کعبہ شریف سے باہر تشریف لائے تو آیت والا نازل ہوئی، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا امانات الی اہلھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق آپ نے چابی اسی کو دے دی جس سے لی تھی۔ جب آپ نے اس کو چابی عطا فرمائی، اے بنی طلحہ اس چابی کو اللہ کی امانت کے طور پہ لے لو، اس چابی کو تم سے ظالم کے علاوہ کوئی نہیں چھینے گا۔ اور ایک روایت میں فرمایا، اے بنی طلحہ اس کو ہمیشہ کے لیے لے لو، یہ تمہارے لیے خاندانی میراث ہے۔ اس کے بعد سے آج تک یہ چابی انہی کے خاندان میں سے ہے۔ جس کے پاس چابی ہوتی ہے اہل مکہ اس کو شیبی کہتے ہیں۔ عثمان بن طلحہ کے والد ابو طلحہ تھے جس کا نام عبداللہ بن عبد العزیٰ تھا، اور عثمان شیبہ بن عثمان بن ابی طلحہ کے چچا زاد بھائی تھے۔ یہی شیبہ بن عثمان ابی طلحہ ہیں جن کے خاندان میں اب تک کعبہ شریف کی کلید برادری چلی آ رہی ہے، اور اسی لیے اس خاندان کو شیبی خاندان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ بہرحال آگے اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں مسلمانوں کو کہ تم کیا ہے جب فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو اور کسی قسم کی کوئی ناانصافی نہ کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ تم کو نصیحت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس بات کی نصیحت کرتا ہے وہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بہت کم ایسا ہوا کرتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے خطاب فرمایا ہو اور یہ نہ ارشاد فرمایا ہو کہ اس کا کوئی ایمان نہیں جو امانت دار نہیں، اور اس کا کوئی دین نہیں جو عہد کا پورا کرنے والا نہیں۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اگرچہ نماز پڑھے اور روزہ رکھے اور یہ خیال کرے کہ میں مسلمان ہوں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم وان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ اے ایمان والو، فرما برداری کرو اللہ کی اور فرما برداری کرو رسول کی، اور ان لوگوں کی فرما برداری کرو جو اولو الامر ہیں تم میں سے۔ جو پس اگر تم آپس میں کسی چیز کے بارے میں جھگڑنے لگو تو اس کو لوٹا دو اللہ کی طرف اور رسول کی طرف، اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، یہ بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے خوب تر ہے۔ آیت کا سبب نزول بتاتے ہوئے علامہ وحدی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فوجی دستے کا امیر بنا کر بھیجا۔ ان کی زیر امارت حضرت عمار بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت دیے بغیر ایک شخص کو امان دے دی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات پر ناگواری کا اظہار فرمایا، اس سے کہا کہ میرے بغیر اجازت تم نے امان کیوں دی؟ اس میں دونوں میں تلخی پیدا ہوگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں معاملہ پیش ہوا تو آپ نے عمار کی امان کو نافذ فرما دیا اور ان سے فرمایا آئندہ امیر سے رائے لیے بغیر امان نہ دیا کریں۔ پھر آپس میں دونوں میں رضامندی کرا دی۔ اولم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا۔ کیا آپ ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے جو اللہ نے آپ پر نازل فرمایا اور اس پر بھی ایمان لائے جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا؟ یہ لوگ چاہتے ہیں شیطان کی طرف اپنا قضیہ لے کے جائیں، حالانکہ ان کو یہ حکم دیا گیا کہ اس کے منکر ہو جائیں، اور شیطان چاہتا ہے ان کو گمراہ کر دے، دور کی گمراہی میں ڈال دے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس کی طرف جو نازل کیا اللہ نے، اور آؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، تو آپ منافقین کو دیکھیں گے کہ وہ آپ سے ہٹیں گے۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ، پس کیسے ہوگا جب پہنچے ان کو مصیبت بما قدمت ایدیہم، باسبب اس کے جو ان کے ہاتھوں نے کمایا، ثم جاءوک یحلفون، پھر وہ آئیں گے آپ کے پاس قسمیں اٹھائیں گے باللہ اللہ کی، ان اردنا الا احسانا و توفیقا، نہیں ہم نے ارادہ کیا مگر اس کے ساتھ احسان اور بھلائی کا۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہی وہ لوگ ہیں اللہ جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے۔ فاعرض عنہم، پس ان سے اعراض کرو، وعظہم، اور ان کو نصیحت کرو، وقل لہم، اور ان سے کہہ دو، فی انفسہم، جو ان کے نفسوں میں ہے، قولا بلیغا، بلیغ بات۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اور نہیں ہم نے آپ کو بھیجا رسول بنا کر مگر یہ کہ اطاعت کرو اللہ کے حکم کی۔ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاءوک فاستغفروا اللہ واستغفر لہم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔
اور نہیں ہم نے آپ کو بھیجا رسول بنا کر مگر یہ کہ اطاعت کرو اللہ کے حکم کی، اور اگر بے شک جب اپنی جانوں پر ظلم کیا آپ کے پاس آتے ہیں پھر اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں اور رسول ان کے لیے استغفار کرتے ہیں تو ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور مہربانی فرمانے والا پائیں گے۔ سب نزول بتاتے ہوئے یہاں ایک واقعہ نقل کیا جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ یہ کہ بشر نامی ایک منافق تھا، اس کے اور ایک یہودی کے درمیان جھگڑا ہو گیا، فیصلہ کرانے کے لیے کہیں جانا تھا۔ یہودی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلیں، ان سے فیصلہ کرا لیں، لیکن بشر منافق تھا، کعب بن اشرف کے پاس چلتے ہیں۔ کعب بن اشرف یہودیوں کا سردار تھا، یہودی نے کہا نہیں میں تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہی چلوں گا۔ جب منافق نے یہ دیکھا یہ کسی اور جگہ جانے کو تیار نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دونوں حاضر ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ فرما دیا۔ جب باہر آئے تو بشر منافق نے یہودی سے کہا عمر کے پاس چلیں، چنانچہ حضرت عمر کے پاس آئے تو یہودی نے پورا واقعہ سنایا اور بتا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بارے میں یہ فیصلہ فرما دیا اور اب یہ چاہتا ہے کہ آپ سے فیصلہ کرائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ذرا ٹھہرو میں ابھی آتا ہوں، یہ کہہ کے وہ اندر گئے، تشریف لے گئے اور اندر سے جب تلوار لے کر آئے جس سے بشر نامی کو انہوں نے قتل کر دیا، فرمایا جو اللہ کے اور اس کے رسول کے فیصلے پر راضی نہ ہو ہمارے نزدیک اس کا یہ فیصلہ ہے۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا عمر نے حق اور باطل کے درمیان فرق کر کے دکھا دیا، اس وجہ سے ان کو فاروق کا لقب ملا۔ بہرحال سب نزول جو کچھ بھی ہو تو یہاں پر اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں کہ جو مومن لوگ ہیں وہ اللہ اور اس کے نبی کے حکم کی پیروی کرتے ہیں اور اس کو مانتے ہیں، اور جو اللہ اس کے حکم کو نہیں مانے گا تو وہ ایسا ہی ہے، اس کو شیطان نے بہکا دیا اور اب اس کے لیے کوئی بھی نیکی کا راستہ نہیں ہے۔ فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما۔ سو قسم آپ کے رب کی وہ مومن نہ ہوں گے جب تک یہ بات نہ ہو کہ جو ان کے آپس کے جھگڑے ہوں ان میں آپ کو فیصلہ کرنے والا بنا کر آپ کے فیصلوں سے اپنے دل میں کسی بھی طرح کی تنگی محسوس کریں اور پورا تسلیم کر لیں۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک انصاری سے کاشت کی سیراب کے سلسلے میں جھگڑا ہو گیا۔ دونوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا اے زبیر تم اپنی کھیتی کو سیراب کر لو پھر اپنے پڑوسی کے لیے پانی چھوڑ دو۔ اس انصاری نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے پھوپھی کا بیٹا ہے اس لیے آپ نے اس کے حق میں فیصلہ فرما دیا، اس کو ترجیح دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اے زبیر تم اپنی زمین کو سیراب کرو اور پانی کو یہاں تک روک لو کہ تمہاری کیاریوں کے اوپر تک آ جائے، پھر اپنے پڑوسی کی طرف پانی چھوڑ دو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاری کو غصہ دلانے والے کلمات کی وجہ سے زبیر کو ان کا صاف پورا حق دلا دیا۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گنجائش کی تھی کہ چلو اس کا بھی کیا ہے پڑوسی کی بھی رعایت ہو جائے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت بالا نازل فرمائی وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا۔ اور اگر ہم ان پر یہ فرض کر دیتے کہ اپنی جانوں کو قتل کرو اور یہ کہ اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو اس پر عمل نہ کرتے، مگر تھوڑے سے لوگ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور اگر وہ لوگ ان کاموں کو کرتے جن کو انہیں نصیحت کی گئی ہے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، یہ ان کے ایمان کو زیادہ پختہ کرنے والا عمل ہوتا۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور اس وقت ہم ان کو اپنے پاس سے بڑا اجر عطا کرتے۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا، اور ہم ان کو سیدھے راستے پر چلاتے۔ مومن کی یہ شان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فیصلے پر بلا چوں چرا سچے دل سے راضی ہو جائے اور دل میں ذرا سی بھی تنگی محسوس نہ کرے، اور اس آیت میں یہ ارشاد فرمایا ان کو جو حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کریں اور آپ کے حکم کو تسلیم کریں اور آپ کے فیصلے پر راضی ہو جائے۔ یہ کوئی ایسی مشکل چیز نہیں ہے جس پر عمل نہ ہو سکے، اور اگر ہم ان پر فرض کر دیتے کہ اپنے جانے کو قتل کرو، جیسے کہ بنی اسرائیل کو بچڑے کی عبادت کرنے کی وجہ سے بطور توبہ جانوں کے قتل کرنے کا حکم دیا تھا، یا یہ حکم دیتے کہ اپنے گھروں سے نکل جاؤ جیسے کہ بنی اسرائیل کو مصر سے نکلنے کا حکم دے دیا، تو اس پر عمل نہ کرتے مگر تھوڑے سے افراد۔ جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر مجھے حکم دے کہ اپنی جان کو قتل کروں تو میں ضرور ایسا کر گزروں گا۔ آپ نے فرمایا اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم نے سچ کہا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اگر یہ چیز فرض کر دی جاتی تو یہ بھی انہی قلیل افراد میں سے ہوتے جو اس پر عمل کرنے والے تھے۔
ومن یطیع اللہ والرسول، اور جو اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، یہی وہ لوگ ہیں ان میں سے ہوگا جس پر اللہ نے انعام کیا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، انبیاء، صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ یہ حضرات اچھے رفیق ہیں۔ ذالک فضل اللہ، ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، وکفی باللہ علیما، اور کافی ہے اللہ جاننے والا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر انعامات فرمائیں گے۔ کیا انعام فرمائیں گے؟ سب سے بڑا انعام کہ اللہ تعالیٰ اس کو نبیوں، صدیقوں، شہداء اور صالحین کی رفاقت عطا فرمائیں گے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت تھی اور آپ کی زیارت کیے بغیر صبر نہ کر سکتے تھے۔ ایک دن حاضر خدمت ہوئے، ان کا چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا جس کی وجہ سے رگ و غم کا اثر ظاہر ہو رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تمہارا رنگ کس چیز نے بدل دیا؟ عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی مرض نہیں، نہ کوئی تکلیف ہے، صرف اتنی سی بات ہے، مجھے آپ کی ملاقات کا بہت زیادہ شوق ہے اور اس کے بغیر مجھے چین نہیں آتا۔ میں اپنے اندر بہت سخت وحشت محسوس کرتا ہوں۔ پھر مجھے آخرت یاد آ گئی، اس پر یہ خیال آیا میں وہاں آپ کو نہ دیکھ سکوں گا کیونکہ آپ نبیوں کے درجات میں ہوں گے، اور اگر میں جنت میں داخل ہو گیا تو آپ کے درجے سے نیچے کے درجے میں ہوں گا، اور اگر جنت میں داخل نہ ہوا تو کبھی بھی آپ کو نہ دیکھ سکوں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت بالا نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، اے ایمان والوں تم اپنے بچاؤ کا سامان لے لو پھر نکل کھڑے ہو، چھوٹی چھوٹی جماعتوں کی صورت میں یا بڑی جماعت کی صورت میں۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ وَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا وَلَنْ أَصَابَكُم فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَانَ لَمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مَّوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما۔ اے ایمان والوں تم اپنے بچاؤ کا سامان لے لو پھر نکل کھڑے ہو، چھوٹی جماعتیں یا بڑی جماعتیں بن کر، اور بلا شبہ تم بعض ایسے لوگ ہو جو دیر لگاتے ہو، سو اگر تم کو کوئی مصیبت پہنچ جائے تو کہتے ہو اللہ نے مجھ پر انعام فرمایا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ حاضر نہ ہوا، اور اگر تم کو اللہ کا فضل حاصل ہو جائے تو کہنے لگتے ہو گویا کہ تمہارے اور ان کے درمیان کوئی دوستی ہی نہیں، اے کاش میں ان کے ساتھ ہوتا جو مجھ کو بڑی کامیابی حاصل ہوتی۔ اس سے جو لوگ آخرت کے بدلے دنیا والی زندگی کو اختیار کرتے ہیں ان کو چاہیے اللہ کی راہ میں جنگ کریں، اور جو شخص اللہ کی راہ میں جنگ کرے پھر وہ قتل کر دیا جائے یا غالب ہو جائے سو ان قریب ہم اسے اجر عظیم عطا کریں گے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا ایک طرز عمل ذکر کیا ہے۔ منافقین مسلمانوں میں مل جل کر رہتے تھے، اس لیے فرمایا کہ تم میں بعض وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے جہاد میں جانے کی بات ہوتی ہے تو چونکہ اندر سے ایمان نہیں ہوتا، اس سے جہاد ان پر شاق گزرتا ہے، دل میں شرکت کرنا نہیں چاہتے، اس لیے بددلی کے ساتھ نکلتے ہیں اور دیر لگاتے ہیں، کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کے پیچھے رہ جائیں، اور جب کیا ہے مسلمانوں کو شکست ہو تو یہ ان کو اچھی لگتی ہے اور یہ خوش ہوتے ہیں اس بات پر کہ ہم نہیں گئے اور یہاں بیٹھے رہے، اور انہیں بھی کہتے ہیں کہ اگر تم بھی ہمارے ساتھ بیٹھے رہتے تو تمہارے حق میں بہتر ہوتا، لیکن اگر ان کو کیا ہے مسلمانوں کو فتح حاصل ہو جائے تو دل ہی دل میں افسوس کرتے ہیں اور حسرت کرتے ہیں کہ اگر ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے تو ہمیں بھی وہ کچھ ملتا جو ان کو ملتا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ صرف دنیا کی چاہتے ہیں، ان کو آخرت کی کوئی طلب نہیں، حالانکہ دنیا کی زندگی تو عارضی ہے، ادھر ہی رہ جانے والی ہے، حقیقی زندگی تو وہ آخرت کی زندگی ہے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور نہیں ہے تمہارے لیے، اور کیا ہے تمہارے لیے کہ نہیں تم قتال کرتے اللہ کی راہ میں، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ، اور کمزور مردوں میں سے، وَالنِّسَاءِ اور عورتوں میں سے، وَالْوِلْدَانِ اور بچوں میں سے، الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا، وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں نکال دے، مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ اس بستی سے، الظَّالِمِ أَهْلُهَا کہ اس کے رہنے والے ظالم ہیں، وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا، اور بنا ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی ولی، اور بنا اپنے پاس سے ہمارے لیے کوئی مددگار۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے وہ قتال کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ قتال کرتے ہیں شیطان کے راستے میں، فقاتلوا اولیاء الشیطان، بس جنگ کرو شیطان کے دوستوں سے، ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کی تدبیر وہ کمزور ہونے والی ہے۔ اس آیت میں مسلمانوں کو اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کی تاکید فرمائی اور فرمایا تمہیں کیا عذر ہے تم اللہ کی راہ میں قتال نہیں کرتے،
کیونکہ ایک بہت بڑا دائیہ موجود ہے، وہ یہ کہ مردوں اور عورتوں اور بچوں میں جو لوگ ضعیف ہیں اور اپنے ضعف کی وجہ سے ہجرت کرنے سے عاجز ہیں، مکہ معظمہ میں گھرے ہوئے ہیں، مشرکین کے ظلم سے تنگ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال دے جس کے رہنے والے ظالم ہیں، جو شرک کی وجہ سے ظلم عظیم کے مرتکب ہیں اور اہل ایمان کو تکلیفیں دیتے ہیں۔ تو تمہیں کیا ہو گیا تم ان مظلوم لوگوں کی؟ اللہ فرماتے ہیں کہ حمایت کے لیے نہیں نکلتے اور اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرتے، جو کہ آج بھی ہمارے یہاں بھی ہو رہا ہے، مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، لیکن کیا ہے، آج بھی ہم ہاتھوں پہ ہاتھ دھرے دیکھتے رہتے ہیں، ہمارا میڈیا دیکھتا رہتا ہے، سب دیکھتے رہتے ہیں جو ظلم ہو رہے ہیں، لیکن کوئی بھی آواز نہیں اٹھاتا، کوئی بھی جہاد نہیں کرتا۔ الم تری الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، کیا نہیں تم دیکھتے ان لوگوں کی طرف کہا جاتا ہے ان کو کہ روک لو اپنے ہاتھوں کو، واقیموا الصلاۃ، قائم کرو نماز، وآتوا الزکاۃ، زکات دو، فلما کتب علیہم القتال، اور جب ان پر جنگ کرنا فرض کر دیا گیا، اذا فریق منهم یخشون الناس خشیۃ اللہ او اشد خشیۃ، جب ایک فریق ان میں سے وہ ڈرتا ہے لوگوں سے جیسے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے یا اس سے بھی زیادہ ڈرتا ہے، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، اور کہتا ہے ہمارے رب کس لیے تو نے ہم پر قتال فرض کیا، لولا اخرتنا، کیوں نہ ہمارے لیے مؤخر کیا، الى اجل قریب، قریب کی مدت تک، قل متاع الدنیا قلیل، کہہ دو کہ دنیا کی زندگی کا سامان تھوڑا ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقى، اور آخرت بہتر ہے اس کے لیے جو تقوی اختیار کرے، ولا تظلمون فتیلا، اور تم پر کھجور کی گٹلی کے تاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعض ساتھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یہ واقعہ ہجرت سے پہلے کا ہے، اور انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، ہم جب مشرک تھے تو عزت میں تھے، جب ہم ایمان لے آئے تو ذلت والے ہو گئے، لہٰذا ہمیں دشمنان دین سے جنگ کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا مجھے معاف اور درگزر کرنے کا حکم دیا گیا، لہٰذا جنگ نہ کرو۔ پھر جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ پہنچا دیا تو قتال کا حکم دیا، اس وقت لوگ جنگ کرنے سے بچنے لگے، اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت بالا نازل فرمائی۔ مطلب یہ کہ پہلے تو جہاد اور قتال کا شوق رکھتے تھے اور اس کی اجازت چاہتے تھے، اس وقت سے ان سے کہا گیا کہ ابھی قتال نہ کرو، نمازیں پڑھتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، لیکن جب قتال کا حکم آ گیا اور قتال فرض قرار دے دیا گیا تو وہی لوگ جو قتال کرنے کے خواہش ظاہر کرتے تھے ان پر بزدلی سوار ہوگی، اور بزدلی بھی معمولی نہیں، ان میں ایک جماعت لوگوں کے خوف کھانے کی جیسے اللہ سے خوف کھاتی ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ ڈرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، آپ نے ابھی سے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا، ہمیں تھوڑی سی مہلت اور مل جاتی تو اچھا ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ یہ تو دنیا کا سامان ہے جو تھوڑا سا ہے، اور آخرت جو ہے اس میں تو بہت کچھ ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی برج مشیدہ وان تصبهم حسنة یقولوا هذه من عند الله وان تصبهم سیئة یقولوا هذه من عندک قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا۔ تم جہاں بھی ہو تم کو موت پکڑ لے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ ہو، اور اگر ان کو اچھی حالت پیش آ جاتی ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے ہے، اور اگر ان کو بری حالت پیش آ جاتی ہے تو کہتے ہیں یہ تیری وجہ سے ہے۔ آپ فرما دیے یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، تو ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ بری حالت پہنچ جائے تو وہ تیری طرف سے ہے، اور ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے پیغام پہنچانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کافی ہے گواہی دینے والا۔ جو لوگ بزدلی اختیار کرتے ہیں اور فی سبیل اللہ جہاد کرنے سے کتراتے ہیں، موت کے ڈر سے ایسا کرتے ہیں، موت کا وقت مقرر ہے، جب موت آئے گی مرنا ہی پڑے گا، اور جہاں کہیں بھی ہوگے موت پہنچ جائے گی۔ اس آیت میں فرمایا تم جہاں کہیں بھی ہوگے تمہیں موت پکڑ لے گی، اگرچہ مضبوط قلعوں کے اندر ہی کیوں نہ ہو، موت سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ آیت بعض حضرات کہتے ہیں منافقین کے بارے میں نازل ہوئی، جب غزوہ احد میں مسلمان شہید ہو گئے تو منافقین نے کہا کہ اگر یہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مارے جاتے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید میں یہ آیت نازل فرمائی کہ تم اس طرح کی احکمانہ باتیں کرتے ہو، کیا موت تمہارے اوپر آئے گی تو تم اس کو ٹال سکتے ہو، بلکہ ایسا نہیں ہوگا۔ یہ پاگل لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ یہ مصیبت ان کو ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے پہنچی ہے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ فمن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا، اور جو شخص فرما برداری کرے گا رسول کی تو اس نے اللہ کی فرما برداری کی، اور جس نے روح گردانی کی رسول کی تو ہم نے آپ کو بھیجا ہے ان پر نگہبان بنا کر۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کو اپنی فرما برداری کے ساتھ منسوب کر رہے ہیں کہ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی گویا کہ اس نے میری اطاعت کی، میری فرما برداری کی،
کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کہتے ہیں، اپنی خواہش کے مطابق کچھ بھی نہیں کہتے، لہٰذا جو ان کی نافرمانی کرے گا تو گویا اللہ کی نافرمانی کرے گا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو پکڑ پکڑ کے اسلام قبول کروائیں یا ان کو مجبور کریں یا اس پر رنجیدہ ہوں اگر وہ اسلام قبول نہ کریں۔ آپ کا کام بس صرف اتنا ہے کہ آپ کیا ہے لوگوں پر تبلیغ کر دو، ان کو احکام پہنچا دو۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَدُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ اور وہ لوگ کہتے ہیں ہمارا کام بات ماننا ہے، پھر جب آپ کے پاس سے باہر جاتے ہیں تو ان لوگوں سے جو کچھ اس بات کے خلاف کہتے ہیں جو وہ کہہ چکے، اور اللہ لکھتا ہے جو کچھ وہ راتوں کو مشورہ کرتے ہیں، سو آپ ان کی طرف اعراض کریں اور اللہ پر بھروسہ کریں، اور اللہ کافی ہے کارساز۔ کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے، اور اگر وہ اللہ کے سوا کسی غیر کے پاس سے ہوتا تو اس میں بکثرت اختلاف پاتے۔ اس آیت میں منافقین کی ایک عادت بد کا تذکرہ ہے، وہ یہ کہ جب آپ کی خدمت عالی میں موجود ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے حکم سے کیسے باہر آ سکتے ہیں، ہمارا کام تو بات ماننا اور فرما برداری کرنا ہے۔ پھر جب آپ کے مجلس سے باہر نکل جاتے ہیں، ان میں سے ایک جماعت یعنی ان کے روزہ راتوں کو ان کے بات کے علاوہ مشورے کرتے ہیں تو جو انہوں نے آپ کی مجلس میں کہی، یعنی کہ آپ کے ارشاد کے خلاف چلتے ہیں اور آپ کے حکم کی خلاف ورزیاں کرتے ہیں اور خلاف ورزی کرنے کے منصوبے بناتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں وہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں یا کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے، اور آپ اللہ ہی پر بھروسہ کرو۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَأَتْبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی خبر آ جاتی ہے تو اسے مشہور کر دیتے ہیں، اور اگر اس خبر کو پہنچا دیتے رسول کی طرف اور ان لوگوں کی طرف جو ان سے فہم رکھنے والے ہیں، تو ان میں جو ایسے حضرات ہیں جو اس سے استخراج کر لیتے ہیں تو اس کو جان لیتے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم شیطان کے اتباع کرنے والے ہو جاتے، مگر تھوڑے ہی تم میں سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے علیحدگی اختیار فرمائی، اس بات کی خبر لوگوں کو پہنچی تو اس کو طلاق پر معمول کر کے آگے بڑھانا شروع کر دیا، اور یہ مشہور ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو طلاق دے دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں حاضری کی اجازت چاہی، اور اجازت مل جانے پر خدمت عالی میں حاضر ہوئے اور سوال کیا، یا رسول اللہ کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیا؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ عرض کیا میں مسجد میں داخل ہوا تو وہاں لوگ جمع تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے، آپ کی اجازت ہو تو میں ان کو بتا دوں کہ آپ نے طلاق نہیں دی؟ آپ نے فرمایا اگر چاہو تو بتا دو۔ میں مسجد کے دروازے پر کھڑا ہوا اور بلند آواز سے پکار کر اعلان کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دی، اور یہ آیت نازل ہوئی جس کا اوپر ترجمہ، لہٰذا میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے اس عمل کا کھوج لگایا اور تحقیق کیا آپ نے واقعی طلاق دی یا یہ طلاق کی بات غلط ہے۔ بہرحال یہاں پر یہ بھی کہا جا رہا ہے، منافقین کی ایک عادت بد کا بھی ذکر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف علاقوں میں فوجی دستے جب بھیجا کرتے تھے، جب وہاں سے واپس ہوتے تو منافقین جلدی سے آگے بڑھ کے ان سے پوچھتے تھے کیا نتیجہ نکلا، آپ لوگ غالب ہوئے یا مغلوب ہوئے؟ وہ حضرات باخبر کر دیتے، یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچنے سے پہلے اس خبر کو پھیلا دیتے تھے، اگر شکست ہوئی ہوتی اس سے مومنین کے قلوب میں دوغ پیدا ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا اور کہا کہ جب ان کو کوئی خبر پہنچتی ہے تو چاہیے تو یہ وہ اس خبر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائیں، یہ ان لوگوں تک پہنچائیں جو فہم رکھنے والے ہیں، سمجھ رکھنے والے ہیں۔ فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین وعسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا۔ سو آپ اللہ کی راہ میں قتال کیجیے، آپ مکلف نہیں ہیں مگر اپنی ہی جان کے، اور ایمان والوں کو ترغیب دیجیے، ان قریب اللہ کافروں کے دور کو روک دے گا، اللہ بہت سخت ہے دور کے اعتبار سے اور بہت سخت ہے سزا دینے کے اعتبار سے۔ غزوہ احد کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان سے وعدہ فرمایا کہ ذی قعدہ میں بدر کے موقع پر پھر جنگ ہوگی، وعدے کے مطابق جنگ کے لیے پیش قدمی کرنے کی ضرورت ہوئی تو آپ نے لوگوں کو چلنے کے لیے دعوت دی، اس پر بعض لوگوں کو ناگوار ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آیت بالا نازل فرمائی جس میں یہ ارشاد فرمایا آپ اللہ کی راہ میں جنگ کریں، اگر کوئی ساتھ نہ دے تب بھی جہاد نہ چھوڑیں، آپ صرف اپنی جان کے مکلف ہیں، اپنی جان کے ساتھ میدان میں حاضر ہو جائیں، اللہ تعالیٰ آپ سے نصرت کا وعدہ کیا ہے، اور مومنین کو جہاد کی ترغیب دیتے رہیں اور اس کا ثواب بتاتے رہیں، جو ساتھ ہوگا وہ ثواب پا لے گا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 70 سواروں کو لے کر نکلے اور اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، قتال کی ضرورت پیش نہ آئی۔
من یشفع شفاعۃ حسنۃ یقل لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یقل لہ کفل منہا وکان اللہ علی کل شیء مقیتا۔ جو کوئی شخص اچھی سفارش کرے اسے اس میں سے حصہ ملے گا، اور جو شخص بری سفارش کرے اس کو اس میں سے حصہ ملے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت شریفہ میں شفاعت یعنی سفارش کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ جب سفارش اچھی ہو، سفارش کرنے پر وعید بھی بتائی ہے، جبکہ سفارش بری ہو۔ جب کسی کا مطلوب اچھا ہو، اس کی سفارش کر دینا ثواب کا کام ہے۔ سفارش کرنے سے صاحب ضرورت کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں اس سے اس کو ثواب ملے گا۔ اور اگر کسی کی سفارش بری ہے، جس کی وجہ سے کسی کے مال کی حق تلفی ہوتی ہے، یا جس کی وجہ سے کوئی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، تو ایسے کی سفارش سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ اور جب تمہیں کسی تحیہ کے ذریعے دعا دی جائے، تم اس سے اچھی دعا دو یا اس کو لوٹا دو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان کے اندر روح پھونک دی تو ان کو چھینک آئی، انہوں نے الحمدللہ کہا، ان کے رب نے یرحمک اللہ کہا اور فرمایا، اے آدم ان فرشتوں کی طرف جاؤ جو وہاں بیٹھے ہیں اور ان کو جا کر السلام علیکم کہو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے وہاں پہنچ کر السلام علیکم کہا تو فرشتوں نے اس کے جواب میں علیکم السلام ورحمۃ اللہ کہا۔ پھر وہ واپس ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلا شبہ یہ تحیہ ہے تمہارا اور آپس میں تمہارے بیٹوں کا۔ اللہ لا الہ الا ہو لیجمعنکم الی یوم القیامت لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ضرور قیامت کے دن تمہیں جمع فرمائے گا اور جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ سے زیادہ کسی کی بات سچی نہیں ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ عقیدہ توحید اور عقیدہ حشر و نشر اور قیامت کو قائم ہونے کو بیان فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن میں کوئی شک نہیں ہے، وہ روز جزا ہے اور ہر انسان کو اس نے جو کچھ عمل کیے ہوں گے اس کو اس کے عمل کا بدلہ ملے گا۔ فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ ومن یضلل اللہ فلن تجد لہ سبیلا۔ سو منافقین کے بارے میں تم کو کیا ہو گیا ہے؟ دو گروہ بن رہے ہو اور اللہ نے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے انہیں الٹا پھیر دیا۔ کیا تم چاہتے ہو کہ ہدایت پر لے آؤ جسے اللہ نے گمراہ کر دیا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی راستہ نہ پاؤ گے۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ بِمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ۔ اور ان کی خواہش ہے کاش تم بھی کافر ہو جاؤ جیسے کہ انہوں نے کفر اختیار کیا، پس تم برابر ہو جاؤ، پس نہ تم بناؤ ان کو اولیاء دوست حتی یحاجروا فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں اللہ کی راہ میں۔ فإن تولوا فخذوہم، پس اگر وہ روگردانی کریں پس ان کو پکڑ لو۔ وقتلوہم حیث وجدتموہم، اور ان کو قتل کر دو جہاں تم ان کو پاؤ۔ ولا تتخذوا منہم ولیا ولا نصیرا، اور نہیں تم بناؤ گے ان میں سے کوئی دوست اور نہیں کوئی مددگار۔ الا الذین یصلون الی قوم بینکم وبینہم میثاق، مگر وہ لوگ جن سے میل ملاپ مگر جو لوگ ایسے ہیں جو ان سے میل ملاپ رکھتے ہیں، جن کے اور تمہارے درمیان عہد ہے، یا تمہارے پاس اس حال میں آ جائیں کہ حسرت صدورکم، ان کے دل تمہاری طرف سے رکے ہوں، ان یقاتلوکم، یہ کہ وہ قتال کریں تم سے، اور یقاتلو قومہم، یا قتال کریں اپنے قوم سے، ولو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، لسلطہم علیکم فلقاتلوکم، تو ان کو تم پر مسلط فرما دیتا تو ضرور تم سے لڑتے۔ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، پس اگر وہ تم سے الگ رہیں، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، پس نہ تم ان سے قتال کرو، وَأَلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور تم ڈالیں تمہاری طرف سلامتی، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، پس نہیں بنایا اللہ نے تمہارے لیے ان پر کوئی راستہ۔ سَتَجِدُونَ، ان قریب تم پاؤ گے، آخرین یریدون، دوسرے وہ جو ارادہ کرتے ہیں، ان یأمنوکم ویأمنوا قومہم، یہ کہ امن میں رہیں تم سے اور امن میں رہیں اپنی قوم سے۔ کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا، اور جب وہ لوٹائے جاتے ہیں فتنہ کی طرف تو اس کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ فإن لم یعتزلوکم ویلقوا الیکم السلام، پس اگر وہ تم سے یکسو نہ ہوں اور تمہاری طرف سلامتی نہ رکھیں، ویکفوا ایدیہم فخذوہم واقتلوہم، اور اپنے ہاتھوں کو نہ روکیں پس ان کو پکڑ لو، ان کو قتل کرو، حیث ثقفتموہم، جہاں تم ان کو پاؤ، فاولئکم جعلنا لکم علیہم سلطانا مبینا، یہی وہ لوگ ہیں جن پر ہم نے تمہارے لیے ایسی حجت دے دی ہے جو واضح ہے۔ یہاں ان لوگوں کا بیان ہے جو مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ آئے اور انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ ہم مہاجر ہیں، پھر وہ مرتد ہو گئے اور انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ ہم مکہ معظمہ جا کر اپنا تجارتی سامان لے آئیں تاکہ تجارت کیا کریں۔ مسلمانوں کا آپس میں ان کے بارے میں اختلاف ہوا، ایک جماعت نے کہا یہ منافق ہے، دوسری جماعت نے کہا یہ مومن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور ان کا نفاق کھول کر بیان فرما دیا۔
اور ان کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ اور ضحاک سے ہے کہ یہ لوگ تھے جو مکہ معظمہ ہی میں رہ گئے تھے اور انہوں نے اپنے ایمان کا اعلان تو کیا لیکن ہجرت نہیں کی۔ ان کے بارے میں حضرات صحابہ کے اختلاف ہوا، کچھ لوگوں نے ان سے میل محبت باقی رکھی، کچھ لوگوں نے ان سے بیزاری ظاہر کی اور کہنے لگے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ آئے اور ہجرت نہیں کی، لہٰذا ان سے ہماری بیزاری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتا دیا یہ لوگ منافق ہیں اور مسلمانوں کو حکم دیا جب تک وہ ہجرت نہ کریں ان سے دوستی اور تعلق نہ رکھو۔ بہرحال آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم بھی کافر ہو جائے جیسے کہ یہ کافر ہو، تم برابر ہو جاؤ۔ ان کو یہ بات اچھی ہی نہیں لگتی کہ تم کیا ہے نیک اعمال کرو یا اللہ تم سے راضی ہو جائے۔ یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم اس حق پر نہیں ہیں تو تم بھی حق پر نہ ہو، تمہیں بھی اللہ کی کوئی مدد نہ پہنچو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فَإِن تَوَلُّوا سے یہ لوگ اگر ہجرت فی سبیل اللہ سے اعراض کریں تو جب بھی تمہیں ان پر قدرت حاصل ہو تو ان کو جہاں بھی پاؤ قتل کر دو۔ پھر آگے فرمایا إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ کہ ان میں سے ان لوگوں کو قتل کرنے سے مستثنیٰ کر دیا جو ان لوگوں سے مل جائیں جن سے مسلمانوں کا عہد ہے یعنی صلح ہوئی ہے، ان لوگوں کو بھی مستثنیٰ فرما دیا جو مسلمانوں کے پاس اس حالت میں آ جائیں کہ ان کا دل جنگ کرنے سے رکا ہوا ہو اور وہ نہ مسلمانوں سے لڑنا چاہتے ہیں اور نہ ہی اپنی قوم سے جنگ کرنا چاہتے ہیں، وہ صلح چاہتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں ان سے جنگ مت کرو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اگر ایسے لوگ ہیں جو تم سے جنگ کرنا چاہتے ہیں ان کا دل تم سے نہیں رکا ہوا تو اللہ فرماتے ہیں تم بھی ان کے ساتھ جنگ کرو۔